بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں طاہر تھانوی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی میزبان ام حبیبہ مطاہر۔ ہمارے ساتھ آج یہاں تشریف فرما ہے پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت اور مذہبی شعبے میں نہایت ہی معتبر نام اور مسلم اتحاد فورم کے چیئرمین مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے مزاج ہیں مولانا صاحب آپ کی؟ الحمدللہ۔ ناظرین، آپ کے بےحد اصرار پر ہم نے مولانا صاحب کو ایک دفعہ پھر آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں دریافت کرنے کے لیے مدعو کیا ہے، اور مولانا صاحب اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ہمارے پاس ایک لاہور سے ہماری ایک بہن ہے اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ شوہر سے اجازت لیے بغیر اس کے پیسے سے کیا صدقہ جائز ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ جیسا میں نے گزشتہ نشست کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ جی آیا شوہر جو ہے وہ بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں، جی تو اس میں اس کی ایک ذمہ داری جو ہے وہ نان نفقہ ہے جی کہ بیوی کو نفقہ دے، اس کی ضرورت کے لیے اس کو خرچہ دے۔ جی تو اگر وہ خرچہ دیتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہی پیسوں میں سے صدقہ و خیرات کرے۔ اچھا اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ شوہر جو ہے وہ خرچہ نہیں دیتا ہے یا بیوی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو جی جی ایک معقول رقم کہ جس سے بہت زیادہ اس کو نقصان نہ ہو جی اور اس کو کسی آزمائش میں مبتلا نہ جی ہونا آزمائش پڑے، مبتلا نہ ہو، جی وہ بیوی اس صدقہ کے دے پیسوں سکتی، میں سے لے سکتی ہے، لے سکتی ہے، اور اس میں سے اگر خیرات کرنا چاہے، صدقہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اجازت لے لے، اجازت لے لیں تو زیادہ اچھا ہے، اور نہیں اگر کوئی جائز اگر ضرورت ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ مولانا صاحب، ہمارا دوسرا سوال ہے کہ اجتماعی قرآن خوانی کا کیا حکم ہے؟ جی، اجتماعی قرآن خوانی اصل میں کروانی چاہیے قرآن نہیں؟ خوانی کا جی، لفظ جو ہے اس کا معنی ہے قرآن پڑھنا، پڑھنا، جی اور جب بہت سارے لوگ مل کر قرآن پڑھتے ہیں جی اور جی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جی تو اس سے پھر وہ قرآن خوانی کا لفظ جو ہے وجود میں آتا ہے۔ وجود میں آتا، جی قرآن خوانی میں کچھ چیزیں اگر پیش نظر رکھی جائیں تو پھر یہ جائز ہے، جائز، جی لیکن اگر آپ نے قرآن خوانی رکھی اور اس میں لوگوں کو مدعو کیا اور کوئی اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا تو آپ نے اس کو اگر یہ طعنہ دیا کہ اتنا قریبی رشتہ ہے اور یہ تو اور دیکھو آپ آیا آئیے، نہیں، جی یا یہ ہے کہ آیا اور آ کے جو ہے وہ جلدی چلا گیا، جی اس قسم کی باتیں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اس کی حیثیت سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی حیثیت کیا ہے پڑھنے کی، یعنی قرآن خوانی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ قرآن خوانی جو ہے وہ اصل میں ہے مستحب، جی یہ نہ فرض ہے اچھا، نہ واجب ہے، مستحب ہے، یہ ہے مستحب، جی یعنی مباح کاموں میں سے ہے کہ اگر آپ نے کر لیا تو ثواب ہے، جی ثواب ہے، لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو اس پہ کوئی گناہ گناہ نہیں ہے۔ نہیں ہے، اسی جی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو، روز کرو، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، جی خود بجائے روزانہ اس کریں، کے کہ آپ مجمع لگا کے مجمع بیٹھے لگا کے اور سال میں ایک دفعہ قرآن پڑھیں۔ جی اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ روز خود پڑھیں، روز چاہے چند جی آیتیں پڑھیں، چند آیتیں پڑھیں اور سال میں قرآن آپ خود ہی ختم کریں تو بالکل زیادہ بہتر ہے، بالکل۔ جی اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوتی جی کہ آپ کی کسی بات سے جی قرآن خوانی میں نہ آنے والوں کی دل آزاری نہ ہو، جی یا یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اس بات کی پابندی کریں کہ نہیں اس میں تو ہم نے کھانا کھلانا ہے اور جی جی اچھا جی کھلانا ہے، جی اگر میسر نہیں ہے ہوتا، اور جی آپ مہمان نوازی کے لیے کھانا پیش کرتے تو ٹھیک ہے، نہ کریں کریں تو کوئی
ضروری نہیں ہے، نہیں اس کو لازمی جز لازمی سمجھنا جز نہیں ہے یہ جو ہے شرعن کوئی نہیں ہے۔ تقاضا نہیں ہے۔ جی لازمی جز مطلب لازمی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کی جائے، آپ خود پڑھیں، روز پڑھیں۔ مولانا صاحب نے بہت اچھا اس کا جواب دیا ہے۔ اچھا اب مولانا صاحب ہمارے پاس کراچی سے ایک سوال ہے کہ آرمی میں لڑکیوں کا سروس کرنا، ٹیسٹ دینا کیسا ہے؟ یہ آج عورت دنیا کے ہر ہر شعبے شعبے میں میں جی سب سے اور آگے ہر فیلڈ کے اندر، جی اور الحمدللہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی فوج کے اندر لڑکیاں بہت اچھی طرح جی خدمات انجام دے رہی ہیں، جی اور یہ ہمارے دین اسلام کی تاریخ سے بھی ثابت ہے۔ جی یعنی جنگ کے مواقع کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کمانڈ کر رہے ہوتے تھے فوج کی، جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر جی صحابہ کرام جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے تو خواتین بھی جاتی تھیں۔ اچھا اچھا جنگ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کر مخالف دشمن کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو، بلکہ جنگ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جنگ میں لڑنے والوں کی خدمت کی جائے، جنگ میں لڑنا وہ ان بھی آپ کو ثواب کھانا ملے۔ فراہم کیا جائے، جی ان کو پانی فراہم کیا جی جائے، جی جی وہ اگر زخمی ہو جائے جی تو ان کی دوا دارو کی جائے۔ جی جی صحابیات نے اور ازواج مطہرات نے یہاں تک کیا ہے کہ اگر جنگ کے اندر مسلمان صحابہ جو ہے وہ زخمی ہو جاتے تھے جی تو ان کی مرہم پٹی بھی مرہم کی، پٹی کیا کرتی جی اور ان کی جو ضروریات تھی جنگ کی وہ بھی جو ہے وہ پوری کی ہے۔ جی تو جنگ کے لیے مطلب فوج آرمی میں میں جانا لڑکیاں جی یہ کوئی معیوب نہیں ہے، جا سکتی ہیں، لڑکیاں اور جا سکتی ظاہر ہے اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جی کہ جیسے آنکھوں کا ٹیسٹ ہے، جیسے کانوں کا ٹیسٹ ہے، جیسے دوڑ لگا کر جسمانی فٹنس کا جی ٹیسٹ ہے، جی جی تو ٹیسٹ جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا لڑکیوں کا جو ہے آرمی میں ٹیسٹ دینا مناسب ہے، جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب ہمارے پاس ایک اسلام آباد سے ہمارے بھائی ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ موبائل پر تلاوت سننا اور ٹی وی پر دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ موبائل پر تلاوت سن سکتے ہیں، ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ آپ خود قرآن پڑھیں، کریم کی تلاوت کریں۔ خود پڑھیں جی اچھا سننے میں، سماعت کرنے میں یہ ہے کہ اگر گھر میں بچے ہیں وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو اس کی آپ سماعت کریں، جی گھر کے اندر اگر والدین ہیں وہ تلاوت کریں ان کی سماعت کریں۔ اس میں صرف ایک ٹیکنیکلی فرق ہے، جی یعنی جب اگر قرآن کریم کی تلاوت میں کروں گا اور وہ موبائل میں ریکارڈ ہو جائے گی جی تو وہ جو میری آواز کی فریکوینسی ہے جی وہ اس ٹیکنالوجی کے اندر کنورٹ ہو جائے گی۔ جی 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 اچھا اب وہ فریکوینسی جو ہے مشین سے جب نکل رہی ہے، ٹیپ ریکارڈ سے، موبائل سے یا جی ٹی وی سے، تو وہ اس کی اوریجنل آواز نہیں ہے۔ نہیں جی اور قرآن کریم ویسے تو باعث فضیلت ہے، دیکھنا بھی سننا بھی، لیکن اس میں صرف یہی چیز ہے کہ جو چیز آپ کی آواز کی براہ راست میری سماعت میں جا رہی ہے وہ اس کا ثواب ہے، اس کا اور ثواب۔ جو چیز ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آ رہی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دے، عطا فرما دے، جی لیکن وہ آپ کی اوریجنل آواز نہیں ہے، اوریجنل آواز نہیں تو ہے۔ سن سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ موبائل کے اوپر بچے گیم کھیلیں یا ٹی وی کے اوپر تو ڈرامے دیکھیں، تلاوت- اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سن دیکھیں سکتے اور ہیں سنیں۔ جی سن سکتے ہیں جی، بہت اچھا جواب دیا مولانا صاحب نے۔ اچھا مولانا صاحب ابھی ہمارے پاس ایک کال موصول ہے، ہماری بہن نے ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب دیجیے کہ شوہر جو ہے بیوی سے باہر کی باتیں چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، ان کو بتاتے نہیں ہیں وہ، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے ان کو کہ بات یہ تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے آپ کو بتائی نہیں، اور بہت ساری باتیں ان سے چھپاتے ہیں۔ مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ شوہر اور بیوی تو ایک گاڑی کے پہیے سے مثال دی جاتی ہے، لیکن آج کل نہیں کرتے ہیں، شوہر اس طرح نہیں کرتے، بیوی کو ہر بات نہیں بتاتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بتائیے کہ ہر بات بتانا چاہیے بیوی کو یا نہیں؟ اصل میں ہر چیز میاں اور بیوی کی جو ہے وہ آپس میں ڈسکس کرنا جی یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا یعنی اگر کوئی
آدمی جو ہے وہ کسی آفس میں کام کرتا ہے جی اور وہاں کے معاملات سے متعلق باتیں جو ہے وہ بیوی کو نہیں نہیں بتاتا. بتا رہے. جی مثلا آفس میں کوئی سیکرٹری ہے، اس کی لیڈیز سیکرٹری ہے. جی اچھا، خواتین کو اس پہ اکثر اعتراض جی ہوتا ہے جی کہ بھئی یہ لیڈیز ہے میرا اور شوہر کیا جو ہے باتیں ہو رہی ہیں. یہ جی جی کسی کے ساتھ اٹھ جی بیٹھ تو نہیں رہا ہے. جی ہاں تو شک کا مادہ جو ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے جی اور یہ آج نہیں ہے. انسانی تاریخ جب سے شروع ہوئی ہے جی جب سے یہ شک جو ہے یہ رہا ہے. تو اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس آفس کے اندر لیڈیز سیکرٹری کے ساتھ کام کرے بغیر میری نوکری جو ہے وہ جاری رہنا ممکن نہیں ہے، جی اور اگر بیوی کو بتانے سے اس کا ریئیکشن آتا ہو جی اور وہ اس بات پر مجبور کرے کہ نہیں جی تم نے تو جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، جی اس کے ساتھ چائے نہیں پینی ہے، اس کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے، تو اس جی مصلحت کی وجہ سے وہ اپنی بات کو چھپا سکتا ہے. ہاں، اچھا جی میاں اور بیوی کے درمیان جو باتیں راز نہیں رہنی چاہیے جی وہ ان کے آپس کے معاملات، بچوں کے معاملات، گھریلو معاملات، خاندانی معاملات، اس جی کے اندر جو ہے وہ جی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرنی چاہیے. جی باقی جو آؤٹ آف لائن ہے، جی جو ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے، جی اس میں اگر وہ نہ بتائیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. جی مولانا صاحب، ایک ہمارا آخری سوال ہے، اس کا آپ ہمیں جواب دے دیجئے کہ نماز کے دوران موبائل بند کرنے کا کیا حکم ہے؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس جی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر جی پوری توجہ کے ساتھ عبادت کرنی ہے. جی جی لیکن اگر آپ نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے جی تو یقیناً اس سے آپ کی توجہ جو ہے وہ متاثر ہوگی، جی بالکل آپ ڈسٹرب ہوں گے، جی آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق اور وہ ربط جو ہے باقی نہیں رہے گا. جی تو اس وجہ سے کوئی بھی ایسی چیز، مثلا آپ گھر کے اندر اگر سنتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے آس پاس اگر بچے شور کرتے ہیں جی تو اس سے آپ کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے. جی بالکل تو لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے خالق اور مخلوق کے درمیان رکاوٹ ہے. ربط کے اندر ڈسٹربینس آئے، جی خلل پیدا ہو، جی وہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے. اور اسی لیے عام طور پر مساجد کے موبائل اندر بند کر کے رکھیں. موبائل جی جی بند کرنے کے لیے جی کہا جاتا ہے. جی جی بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور بہت شکریہ آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے ہمارے ناظرین کے مسائل سنے اور ان کا جواب بھی دیا. بہت شکریہ ہم آپ کا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اور آپ سے اجازت چاہتے ہوئے میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. بلغ اللولا بکمالہ، بلغ اللولا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ. پڑا رہوں گا، پڑے رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی اپنی، کبھی تو اپنا سلام ہوگا. کیے جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے جاؤں
شام میں مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نہ شام میں مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہو